السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، محترم خواتین، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی سب سے بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اس دین کا مطالبہ ہے کہ آدمی ہر حال میں اللہ کے دین پر جمے۔ یہ مطالبہ اللہ تعالیٰ نے مردوں سے بھی کیا، عورتوں سے بھی کیا ہے کہ ہم اپنے دین پر ثابت قدم رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو امتحان کی جگہ اور حالات کی جگہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ بندے کا امتحان لیتے ہیں کہ میرا بندہ، میری بندی اپنے دین میں کتنے جمے ہوئے ہیں۔ جب بندہ ان آزمائشوں پر، ناگواریوں پر جمتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا اور آخرت میں انعامات کے فیصلے ہوتے ہیں۔ جس طرح اللہ کے دین پر مردوں نے ثابت قدمی بتائی، اسی طرح اس امت کی عورتوں نے بھی اللہ کے دین پر ثابت قدمی بتائی ہے۔ ہر حال میں اپنے آپ کو جمایا ہے، بڑے سے بڑے امتحان سے، بڑے سے بڑے آزمائشوں سے گزرے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام قبول کرنے کے بعد زبردست آزمائشوں سے، زبردست تکلیفوں سے گزری، لیکن ایسی استقامت، ایسا جمنا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی ان کو یہ مقام عطا فرمایا کہ ام سلمہ سے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ بن گئی۔ یہ صحابیات کی اور صحابہ کی جو زندگیاں دیکھیں کہ دین پر کس طرح جمنا ہے، کیونکہ دنیا میں حالات آتے ہیں اور حالات میں جمنے کے لیے ہمیں یہ واقعات ہیں۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ یہ واقعات کا مقصد اسی لیے کہ ہمارے دلوں میں جماؤ پیدا ہو کہ مجھے اللہ کے دین پر، اللہ کے حکموں پر ہر حال میں جمنا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ کی بہت ہی باعزت خاتون تھی۔ ان کے والد مکے کے بڑے سرداروں میں سے، بڑے سخیوں میں سے تھے۔ ان کی سخاوت کی وجہ سے عرب انہیں زاد الراکب کے نام سے یاد کرتے تھے۔ ان کی سخاوت اتنی مشہور تھی کہ کوئی بھی قافلہ ان کے گھر سے گزرتا یا وہ کسی قافلے میں ہوتے تو مسافر اپنے ساتھ توشہ لے جانا، سفر کا سامان لے جانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے۔ کیوں بھئی کہ ہمارے ساتھ ان کے والد ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، ان کا نام ہے ابو امیہ۔ تو ایسے بڑے سخی گھرانے کی باعزت شریف خاتون، اور دوسرا اعزاز یہ ہے کہ یہ اپنے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ابتدائی دور میں اسلام میں داخل ہوئی۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابیات میں اسلام میں داخل ہونے والی سب سے پہلی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی بیٹیاں ہیں، اور دوسرے نمبر پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا۔ سوچیں کہ اسلام قبول کرنے میں کتنا پہل کرنے والی، دوسرے نمبر پر جب یہ ایمان لے کر آئی تو بڑی آزمائشوں سے، بڑے حالات سے، بڑی تکلیفوں سے گزری، جس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ مکی زندگی کا ابتدائی دور یہ ہمیں پڑھنا چاہیے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام ہم تک کن قربانیوں سے پہنچا ہے، اللہ کا دین ہم تک کن قربانیوں کے راستے سے پہنچا ہے۔ حتی اذا زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر
وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ مضبوط سے مضبوط چٹانیں بھی ہل جاتی تھی، ایسے حالات ان صحابہ اور صحابیات پر آئے۔ لیکن یہ ایسی باہمت خواتین، ایسے باہمت صحابہ تھے کہ ذرا بھی انہوں نے ان کے پیر ڈگمگائے نہیں، ذرا بھی بزدلی کا اور کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ کلمے پر، ایمان پر استقامت کے ساتھ جم کر انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا۔ یہاں تک کہ جب تکلیفوں کا سلسلہ بڑھتا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف اجازت دی کہ وہاں پر ہجرت کرو، تو حضرت ام سلمہ اپنے شوہر ابو سلمہ کے ساتھ اپنے سارے عیش و آرام کے، اپنے راحت کے نقشوں کو چھوڑ کر، سوچیں اللہ کے دین کی نسبت پر ایک عورت جو سب سے زیادہ عزت والی، شرافت والی، راحت اور عیش کے نقشوں میں رہنے والی، لیکن اللہ کے دین کی نسبت پر سب کچھ چھوڑ کر جو ہے اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے قربانی دے کے نکل رہی ہے۔ یہ اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ پہنچی۔ کچھ وقت کے بعد انہیں وہاں پتا چلا کہ مکے کے حالات اب نارمل ہو چکے ہیں، حضرت عمر اور حمزہ ایمان لا چکے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ یہ دو بڑے لوگ ایمان لا چکے ہیں تو قریش تو ان کا لحاظ رکھیں گے، ایمان والوں کو اب ستائیں گے نہیں۔ چنانچہ وہ جماعت واپس آئی۔ جب مکہ مکرمہ میں آئی تو دیکھا یہ افواہ تھی، نہ عمر اسلام میں داخل ہوئے تھے، نہ حمزہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ مکے والوں نے دوبارہ ان لوگوں کو اور ستانا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی ہجرت کی اجازت دی۔ خود حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی ہجرت کا واقعہ بیان کرتی ہیں، بڑا عجیب، بڑا دردناک واقعہ۔ حدیث کی تمام کتابوں میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہجرت کا واقعہ بیان ہے کہ حضرت ام سلمہ خود فرماتی ہیں کہ جب ہم لوگوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا ارادہ کیا، میرے شوہر نے سواری تیار کی اور مجھے سوار کیا، میرے بیٹے کو میری گود میں بٹھایا، میرا بیٹا چھوٹا سا سلمہ، ابھی بہت چھوٹی عمر تھی، اور ہم نکلے مکہ مکرمہ سے۔ مکے کی ابھی حدود سے ابھی تھوڑا سا باہر ہی نکلے تھے، میرے گھر والے فوراً وہاں پہنچ گئے اور آ کر ابو سلمہ کا راستہ روک لیا اور کہنے لگے، ابو سلمہ اگر تم مدینہ جانا چاہتے ہو تو تم جاؤ، یہ تمہارا اختیار ہے، تمہاری مرضی ہے، لیکن ہماری بیٹی کو لے جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ اور اس پر جو ہے میرے گھر والے میرے شوہر سے زبردستی کر کے مجھے جدا کر دیا۔ اتنے میں میرے سسرال والے وہاں پہنچ گئے، انہوں نے دیکھا کہ بیٹی کو گھر والے لے جا رہے ہیں، ابو سلمہ جو ہے مدینے کی طرف جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ جو بیٹا سلمہ ہے یہ ہمارا ہے، یہ ہمارے خاندان کا بچہ ہے، ہم اس کو جانے نہیں دیں گے، ہم اس کی پرورش کے، ہم اس کے دیکھ بھال کے زیادہ حقدار ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میرے آنکھوں کے سامنے میرے بچے کو ایسے کھینچا کہ اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا، زبردستی چھین کر لے گئے۔ تو سوچیں کہ اسلام کی ابتدا کیسے ہوئی، اللہ کے دین کی یعنی کن قربانیوں کے ساتھ، کن ناگواریوں کے ساتھ، کیا حالات تھے، وہ لوگ کیسے اسلام پر جمے، کیسے اللہ کے دین پر، اللہ کے حکموں پر جمے۔ آنکھوں کے سامنے گھر بکھر رہا ہے، کون چاہتا ہے کہ اپنا گھر بکھرے؟ ہر ایک اپنے گھر کو جمانا چاہتا ہے، اپنے گھر کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، لیکن حضرات صحابہ کرام اور صحابیات کی زندگیوں میں اگر دیکھیں، ان کے دلوں کے اندر اسلام کی، ایمان کی ایسی عظمت تھی، بچہ ایک طرف، بیوی ایک طرف، شوہر ایک طرف، یہ گھر کی قربانی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا دین،
اور یہ 1 2 3 دن کی بات نہیں، خود حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں 1 سال مجھ پر ایسا گزرا، میں اپنے بیٹے کے بغیر اکیلی تنہا، اپنے شوہر کے بغیر۔ فرماتی ہیں کہ روزانہ میں صبح نکل جاتی، میرا یہ معمول تھا جس جگہ پر ہم جدا ہوئے تھے وہاں جا کر شام تک بیٹھ کر رویا کرتی تھی۔ نہ میرے گھر والوں کو ترس آتا، نہ آنے جانے والوں کو ترس آتا، بس صرف یہ کہ یہ ایمان لا چکی ہے، کسی طرح یہ ایمان سے ہٹ جائے، کسی طرح یہ دین سے ہٹ جائے۔ لیکن حضرت ام سلمہ خود کہتی ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے گھر پر جو تکلیفیں، جو آزمائشیں آئی ہیں وہ کسی اور گھر پہ نہیں آئی۔ سوچے، شوہر مدینے میں ہے، بیٹا جو ہے ددیال میں ہے، اور یہ خود اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایک ماں اپنے بچے کے بغیر کیسے خوش رہ سکتی ہے؟ یہ صرف کیوں؟ لیکن جو ہے یہ دیکھیں قدم ہی ڈگمگائے نہیں۔ ہمیں اس کا جائزہ لینا ہے۔ یہ نعمت اللہ نے مجھے عطا فرمائی، اللہ نے مجھے دین عطا فرمایا اور مجھ سے مطالبہ کیا استقامت کا۔ استقامت کہتے ہیں جمنا اسی وقت ہوتا ہے جب حالات آتے ہیں، حالات پر جمنا جب ہوتا ہے پھر اللہ کی مددیں آتی ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں 1 سال گزر گیا، آخر کار کچھ لوگوں نے میری حالت پر رحم کھایا اور آ کر میرے گھر والوں سے بات کی، کہنے لگے کہ تمہیں اس عورت کے حال پر ترس نہیں آتا؟ کیوں نہ اس کو تم چھوڑ دیتے، یہ جائے اپنے شوہر کے پاس۔ تو میرے گھر والے بھی میری حالت کو دیکھ کر انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم جو کرنا ہے کرو۔ چنانچہ وہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میرے گھر والوں نے تو اجازت دے دی مدینہ جانے کی، اپنے شوہر کے پاس جانے کی، لیکن بچے کے بغیر کیسے میں جاؤں؟ کون ماں اپنے بچے کے بغیر اتنا دور رہ کر خوش ہو سکتی ہے؟ آخر کار میں اپنے سسرال میں گئی اور بڑی منت سماجت کی اور ان سے بہت میں نے التجا کی، تو انہوں نے بھی مجھے دے دیا کہ بھئی لے لو تمہارا بچہ اور تم جاؤ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں فوراً اپنی ایک سواری کو تیار کیا اور اپنے بیٹے کو لے کر میں مدینے کی طرف چل پڑی۔ سوچیں کیسی باہمت خاتون ہے، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تنہا اکیلے۔ سفر شروع ہوا، تنعیم پر پہنچی۔ تنعیم مکہ مکرمہ سے تنعیم کتنی دور ہے؟ یہ جو حج اور عمرہ کیے ہیں وہ جانتے ہیں، تقریباً 3 کلومیٹر۔ وہاں جب پہنچی تو میری ملاقات عثمان ابن طلحہ سے ہوئی۔ حضرت عثمان ابن طلحہ جو خانہ کعبۃ اللہ کے متولی تھے، خانہ کعبۃ اللہ کی چابیوں کے ذمہ دار تھے، لیکن بڑے نیک، بڑے شریف، بڑے بااخلاق، بڑے باحیا انسان۔ ایمان تو یہ فتح مکہ کے موقع پر لائے ہیں، ان کا اسلام فتح مکہ کے موقع پر تھا، لیکن ان کی طبیعت میں نیکی۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے فوراً مجھے دیکھا تو پہچان لیا، کہنے لگے بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ تو ام سلمہ کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کے پاس مدینہ منورہ جا رہی ہوں۔ کہا اکیلی؟ تمہارے ساتھ کوئی نہیں؟ ام سلمہ کا جواب دیکھیں کیسا ایمانی جواب ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میرے ساتھ اور میرے بچے کے ساتھ اللہ ہے، میرے ساتھ اور میرے بچے کے ساتھ اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ عثمان ابن طلحہ کہتے ہیں اللہ کی قسم جب تک تمہیں مدینہ نہ پہنچاؤں میری ذمہ داری ہے، میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ یہ کہہ کر ان کے ساتھ چلے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، قسم کھا کر فرماتی ہیں، میں نے ایسا نوجوان، ایسا شریف، ایسا حیا والا، ایسے اخلاق والا میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ ایسے اخلاق، ایسی حیا، کیونکہ کئی دن کا سفر، رات اور دن کا سفر، ایک مرتبہ بھی عثمان نے نگاہ اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا۔
ابھی اسلام ابھی نہیں ہے، اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، لیکن طبیعت کی نیکی ہوتی ہے، مزاج میں شرافت ہوتی ہے، یہ اصل چیز ہوتی ہے۔ اور یہ حال یہ تھا کہ جب کسی منزل پر پہنچتے، کوئی ضرورت ہوتی، اونٹ کو بٹھا دیتے، دور ہٹ جاتے، میں جو ہے اونٹ سے اتر جاتی، اپنی ضرورت پوری کر لیتی، پھر جو ہے اس اونٹ پر بیٹھتی تو پھر آتے، پھر لے کے چلتے۔ اس طرح ہمارا سفر ہوا، یہاں تک کہ جب ہم قباء پر پہنچے تو میرے شوہر نے کہا، دیکھو یہ مدینہ منورہ نظر آ رہا ہے، اس بستی میں تمہارے شوہر رہتے ہیں، اللہ کا نام لو اور اندر چلی جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان عثمان ابن طلحہ مکے کی طرف واپس لوٹ گئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، میں مدینہ منورہ میں داخل ہوئی اور داخل ہو کر اپنے شوہر اور اپنے شوہر کے ساتھ ان کے ساتھ رہنے لگی۔ مدینہ منورہ میں اب زندگی گزر رہی ہے۔ حالات دیکھیں، غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا جس میں میرے شوہر شریک تھے، غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا، اس میں بھی میرے شوہر شریک تھے، یہاں تک کہ غزوہ احد میں میرے شوہر بہت زخمی ہو گئے اور وہ زخم بھر نہیں پا رہے تھے، بار بار علاج ہو رہا تھا، کبھی ٹھیک ہو رہے ہیں، کبھی جو ہے پھر زخم بھر رہا ہے، کبھی زخم جو ہے پک رہا ہے، لیکن اندر سے طبیعت بگڑتی جا رہی ہے۔ ابو سلمہ کو محسوس ہو رہا تھا کہ یہ زخم مجھے دنیا سے جانے کا سبب بننے والا ہے، یہ میری زندگی کا آخری وقت ہے۔ اپنی بیوی کو بلایا، ام سلمہ کو، اور ام سلمہ کو تسلی دے رہے ہیں۔ فرمایا، ام سلمہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ایک حدیث میں نے سنی ہے، لا یصیب احدا مصیبت، کسی کو کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، فیسترجع وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھے۔ کوئی بھی غم، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی چیز کھو جائے، کوئی بھی چیز پریشانی ہو، بس اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھے اور اللہ سے دعا کرے۔ کیا دعا کرے؟ اے اللہ، جو مصیبت آئی ہے اس مصیبت میں صبر بھی مانگتا ہوں، اجر بھی مانگتا ہوں، صبر بھی چاہیے، اجر بھی چاہیے۔ اللہم اخلف لی خیرا منہا، اے اللہ مجھے اس کا بہترین بدل عطا فرما، الا اعطاہ اللہ، مگر یہ کہ اللہ اسے ضرور عطا فرمائیں گے۔ ام سلمہ کو یہ حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی میں یہ دعا پڑھ لو، اللہ تبارک و تعالی اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ یہ بات ہوئی یہاں تک کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ایک وقت ایسا آیا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا ابو سلمہ کی روح اسی موقع پر قبض ہوئی تھی، آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ آپ نے سب سے پہلے ابو سلمہ کی آنکھوں کو بند کیا، گھر والے زور زور سے رونے لگے۔ آپ نے فرمایا گھر والوں سے، دیکھو یہ موقع دعاؤں کا ہے۔ دوستو یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہمارے ہاں کبھی اس طرح کی کبھی چیزیں آتی ہیں تو ہمیں اس موقع پر کرنا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ دعاؤں کے مانگنے کا وقت ہے۔ ابو سلمہ کے لیے مغفرت کی دعا مانگو، ابو سلمہ کے لیے خیر کی دعا مانگو۔ اس موقع پر جو دعا مانگو گے فرشتے آمین کہیں گے۔ دعاؤں کی جو قبولیت کے اوقات ہیں اس میں ایک وقت یہ بھی لکھا ہے جب کسی گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے، کیونکہ ایک بڑی آزمائش، ایک بڑا حادثہ اس موقع پر آتا ہے، اس موقع پر ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں، اللہ سے مانگیں۔ اے اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں بند کی
اور ابو سلمہ کے لیے دعا فرمائی۔ یہ صرف ان کے لیے نہیں بلکہ پوری امت کو سکھایا کہ جب کسی گھر میں انتقال ہو اور وہاں پر جو ہے یہ حادثہ ہو تو کیا کیا جائے۔ فرمایا اللہم اغفر لی ابی سلمہ وارفع درجتہ، اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ان کے پسماندگان کو بہترین بدلہ عطا فرما، واغفر لنا ولہ یا رب العالمین، اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما، اے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما۔ اور پھر آپ نے دو دعائیں فرمائی، اللہم افسح لہ فی قبرہ، اے اللہ ان کی قبر کو کشادہ فرما، ونور لہ فی، اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما۔ گھر والوں سے فرمایا صبر کرو، اجر کی امید رکھو، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، یہ دعا پر۔ اور آپ نے صحابہ سے فرمایا ابو سلمہ کی غسل کا، تجہیز و تکفین کا، ان کے نماز جنازہ کا انتظام کرو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے اس موقع پر اپنے شوہر کی دعا یاد آئی جو مرنے سے پہلے انہوں نے ام سلمہ سے کہی تھی کہ کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی آئے تو اس موقع پر انا للہ پڑھو اور یہ دعا پڑھو۔ تو کہتے ہیں مجھے میرے شوہر کی وہ دعا یاد آئی جو انہوں نے بتائی تھی، اللہم اخلف لی خیرا منہا، اے اللہ مجھے اس کا بہترین بدل عطا فرما۔ کہتی ہیں کہ مجھے میرے شوہر سے اتنی محبت، اتنا تعلق تھا کہ میرا دل آمادہ نہیں ہو رہا تھا کہ میں یہ دعا کیسے پڑھوں۔ دل ہی دل میں کہہ رہی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے میرے لیے، ابو سلمہ سے بہتر میرے لیے ہو کون سکتا ہے۔ لیکن کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، یقین کرنا ہے۔ سبحان اللہ، کیسا یقین، اس یقین کی بنیاد کا مجھے اس کو پڑھنا ہے۔ چنانچہ انا للہ پڑھا، اس کے بعد یہ دعا پڑھی پورے یقین کے ساتھ۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا، اور اس دعا کا ظہور کیسے فرمایا، سبحان اللہ۔ دیکھیں یہاں تک کہ جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، خود کہتی ہیں کہ میں اس وقت امید سے تھی، میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی۔ جب بچے کی ولادت ہوئی اور کچھ عرصے کے بعد یعنی مدینہ منورہ میں حضرت ام سلمہ کا کوئی نہیں تھا، کتنی عزت دار، کتنی بڑے گھر کی خاتون، جن کے والد کتنے بڑے سخی، کیسے عیش و آرام میں، کیسے راحت میں، کیسی زندگی گزر رہی تھی۔ لیکن مدینہ منورہ میں چھوٹے چھوٹے بچے، شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، کوئی رشتہ دار نہیں۔ جیسے ہی عدت گزری، فرماتی ہیں ابو بکر نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے میں نے منظور نہیں کیا، میں نے منع کر دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا، کہتی ہے میں نے اس کو بھی منع کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ ام سلمہ کہتی ہیں میں سوچنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، میں کروں کیا؟ میں براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی بات کرتی ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی، کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نکاح کا پیغام جو بھیجا ہے یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن 3 باتیں میرے اندر ایسی ہیں جو شاید آپ کو پسند نہ آئیں، میں بس اس سے گھبراتی ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میری طبیعت میں، میرے مزاج میں غصہ ہے، اور مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں کبھی کسی موقع پر میری یہ بات آپ کو پسند نہ آئے اور آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں۔ آپ ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اور پھر میری دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے گی۔ اور پھر فرمایا کہ دوسری بات یہ ہے کہ میں بہت عمر رسیدہ خاتون ہوں، عمر والی ہوں، عمر ہو چکی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ
میرے بچے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیں، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا ام سلمہ جہاں تک تمہارے مزاج کا سوال ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہارے وہ غصے والی طبیعت کو دور کر دے۔ اور رہی بات تم یہ کہہ رہی ہو کہ تمہاری عمر ہے، میں بھی تو تم سے بڑا ہوں۔ اور پھر تیسری بات فرمائی کہ رہی بات بچوں کی، میں چاہتا ہوں کہ ان بچوں کو اپنی کفالت میں لوں، اپنی ذمہ داری میں لوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ، یہ ان کے بیٹے تھے ام سلمہ کے، مشہور واقعہ ہم بارہا سنتے ہیں۔ کھانے کے وقت کھانے میں جو ہے کھانا دسترخوان پر رکھا ہوا تھا، دوڑتے ہوئے آئے، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہاتھ فوراً اس میں ہاتھ ڈال دینا، فوراً انہوں نے ہاتھ ڈالا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت کے ساتھ، سوتیلے بیٹے ہیں، کیسی محبت، کیسے اخلاق، کیسی تعلیم اور تادیب، ادب سکھارے دیکھے۔ آپ نے فرمایا اے میرے پیارے بیٹے، سم اللہ کل بیمینک کل مما یلیک، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اور انہیں درمیان میں ہاتھ مت ڈالو بلکہ شروع سے کھاؤ، کنارے سے شروع کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے ربیب کو، ربیب کہتے ہیں سوتیلے بیٹے جو آپ کی پرورش میں تھے، چنانچہ آپ کی پرورش میں تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، اور یہ دعا اس طرح قبول ہوئی جو دعا انہوں نے مانگی تھی۔ پھر یہ ام سلمہ کہاں سے کہاں، یہ تو ام المؤمنین، تمام مومنین کی ماں بن گئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ کام لیا، وہ خدمت لی کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرات محدثین فرماتے ہیں علمی مقام میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد امہات المومنین میں سب سے بڑا مقام حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ حدیث کی روایات کرنے میں یہاں تک کہ لکھا ہے کہ قرآن پاک کی قرات تجوید کی بڑی ماہرہ تھی۔ سبحان اللہ، یہ ہماری مستورات کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے یہ سوچنے کی بات ہے کہ قرآن پاک پڑھنا، تجوید سے پڑھنا، قرآن پاک کو سیکھ کر پڑھنا، یہ صحابیات کے اندر کیسے اس کا مزاج تھا۔ دیکھیں ام سلمہ فن تجوید، فن قرات کی ماہر تھی، مدینہ منورہ کے بڑے بڑے قاری ان کے شاگرد تھے۔ حضرت نافع مولا جن کے منہ سے قرآن پاک پڑھتے وقت مشک کی خوشبو آتی تھی، یہ ان کی کرامت تھی۔ 50 سال سے زیادہ مسجد نبوی میں یہ امام تھے، یہ انہی کے شاگرد تھے۔ اللہ کرے کہ ہم قرآن پاک تجوید کی یہ صفات، یہ خوبیاں ہم اپنے اندر اپنائیں۔ علم ایسا کہ فتویٰ دیا کرتی تھی، فتویٰ۔ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فتاووں کو اگر جمع کیا جائے جو انہوں نے فتوے دیے ہیں، ایک کتاب تیار ہو سکتی ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، علم کا شوق تھا، علم کا شوق۔ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں ہجرت کے بارے میں ہمارا تذکرہ نہیں ہے، یعنی عورتوں کا تذکرہ نہیں، ہجرت کے بارے میں۔ آپ نے سنا، مسکرایا، خاموش بیٹھے۔ تھوڑی دیر بعد وحی کی کیفیت طاری ہوئی اور وحی اتری تو آپ نے فرمایا ام سلمہ خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری سنی اور یہ آیت اتاری، فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض فالذین ہاجروا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي۔ کیسے اللہ سے تعلق، قرآن پاک سے تعلق۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگی، یہ میرا ایک سوال ہے۔ فرمایا پوچھو کیا ہے؟ کہنے لگی کہ یہ انساء الدنیا افضل ام الحور العین، ایمان والی عورت افضل ہے یا حور عین افضل ہے، جنت کی حور،
یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سوال تھا، کیونکہ قرآن پاک میں حور کی، جنت کی حور کی تعریف ہے کہ ان کا حسن کیسا، ان کی خوبصورتی کیسی. یہ سورہ واقعہ میں، سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے خوب اس کو بیان فرمایا. تو ایک اشکال، ایک سوال پیدا ہوا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ ایمان والی عورت حور سے کئی درجے افضل ہے، کئی درجے. میں بتاؤں، آپ نے فرمایا کتنی افضل ہے؟ جیسے ایک لباس اوپر پہنا جاتا ہے اور ایک لباس اندر پہنا جاتا ہے، دونوں میں کتنا فرق ہے؟ اس سے زیادہ فرق دنیا کی ایمان والی عورت افضل ہے. کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کس وجہ سے؟ کس وجہ سے؟ حالانکہ قرآن پاک میں تو ان کا حسن بیان کیا گیا، وہ حسن تو دنیا میں تو نہیں ہے. تو فرمایا ام سلمہ بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن، فرمایا ام سلمہ اصل تو ان کی نمازوں کا، ان کی عبادتوں کا، ان کے روزوں کا جو نور ہے، وہ نور اللہ پاک ان کے چہروں پر، ان کے چہروں پر اللہ ڈالیں گے، جس کی وجہ سے یہ جنت کی حوریں، ایمان والی دنیا کی عورتیں جنت کی حوروں سے کئی افضل، کئی خوبصورت نظر آتی ہیں. یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سوال تھا. بہرکیف بڑی مزاج میں بڑی سخاوت اور حیا تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سے، عمل سے، حکمت سے نوازا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان حضرات صحابہ اور صحابیات کی زندگی سے ہمیں یہ چیز سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. بات اصل میں یہی عرض کیا تھا کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، اور ایمان پر حالات جب آتے ہیں تو کیسے جمنا ہے. جس طرح مردوں نے اپنے آپ کو جمایا، عورتوں نے بھی اپنے آپ کو جمایا ہے. ہاں، یہ واقعات ہمیں اسی لیے ہیں کہ ہم اپنے دین پر، اللہ کے حکموں پر، شریعت اور سنت پر اپنے آپ کو، اپنے گھر میں اپنے بچیوں کو، اپنے گھر والوں کو جمانا، اس کی فکر کرنا، اس کی محنت کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة أعوذ بك من النار. لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ تیرے دین کے بارے میں، اے اللہ ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی معاف فرما. اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں جو کوتاہیاں ہوئی معاف فرما. اے اللہ اپنے دین پر ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو ثابت قدم فرما. اے اللہ ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو، اے اللہ دین پر ثابت قدم فرما، ایمان پر ثابت قدم فرما. اے اللہ کوئی فتنہ، کوئی گمراہی، کوئی چیز ایسا نہ ہو جو ہمیں، ہماری نسلوں کو ایمان سے ہٹا سکے. اے اللہ یہ جو صحابہ اور صحابیات اپنے دین پر جمی ان حالات میں، آزمائشوں میں، اے اللہ اس کا ذرہ ہمیں نصیب فرما. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما. اے اللہ جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں، اے اللہ انہیں صحت عطا فرما. ہماری کمیونٹی میں، ہمارے رشتہ داروں میں، اے اللہ جہاں جہاں بھی مسلمان بیمار ہیں، اے اللہ خوب، اے اللہ صحت عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. اے اللہ شفاء کاملہ عطا فرما. اے اللہ امت کو اس ناگواریوں سے، اس بلا سے، اس آزمائش سے اے اللہ بچا لے. اے اللہ عافیت کے دن عطا فرما، آسانی کے دن عطا فرما، کشادگی عطا فرما، حلال پاکیزہ روزی نصیب فرما، برکت والی روزی نصیب فرما. اے اللہ برکت والی روزی نصیب فرما. اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے، ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. اے اللہ تو ہی حفیظ ہے، تو ہی نصیر ہے. اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما.
اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما، تمام حالات کو درست فرما، تمام کاموں میں انجام کو خیر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہماری ایک ایک اے اللہ عبادات کو، روزوں کو، تراویح کو، تلاوت کو قبول فرما۔ اے اللہ خاص طور پر جو لوگ دعاؤں کی درخواست کیے ہیں اللہ ان کی، اے اللہ ان کے گھروں میں جو بیمار ہیں صحت عطا فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی ضرورتوں کو پورا فرما، عافیت اور عافیت عطا فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔